بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی بہترین چیزیں حاصل ہو جائیں تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ مال و دولت اور عزت و شہرت بظاہر ایک خوشگوار زندگی کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ پاک نے ہماری تخلیق کے موافق ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو مال و دولت، عیش و عشرت اور ظاہری عزت و شہرت کے باوجود بھی ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں عطا کی گئی وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان 4 نعمتوں پر بات کروں، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جن 4 نعمتوں کا ابھی ہم ذکر کریں گے، اگر وہ کسی شخص کو حاصل ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پرسکون گزارے گا بلکہ اخروی زندگی میں بھی وہ فلاح پائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے شکر کرنے والا دل۔ عزیزان محترم، آج ہمیں بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ ہمیشہ ہماری زبان خداوند قدوس کی ناشکری کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ شکایات کرنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ ناشکری کرنے سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا تو اضافہ ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ دراصل ناشکری کرنے سے ہمارے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکرا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ دوسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے ذکر کرنے والی زبان۔ عزیزان محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زیادہ بولنا کئی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، جن میں غیبت اور تہمت وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضول باتوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، اور اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بمقصد اور اچھی چیز بولنی چاہیے۔ تیسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے مصائب پر صبر کرنے والا جسم، یعنی مشکلات میں صبر کرنے والا انسان۔ عزیزان محترم، خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ خوشی اور غم کے ذریعے اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے کہ کہیں میرا بندہ مجھے بھول تو نہیں گیا یا کسی عارضی تکلیف پر میری ناشکری تو نہیں کر رہا۔ تکلیف اگر پہنچی ہے تو اسے شکایت سے تو حل نہیں کیا جا سکتا، کوئی حکمت عملی بنا کر اور اللہ پاک سے مانگ کر ہی مصائب کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کو اپنے دکھڑے سنانے سے ہماری تکلیف تو ختم نہیں ہوگی، الٹا لوگوں کی نظر میں ہماری وقت کم ہو جائے گی۔ صبر آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے، لہٰذا دوسروں کو موقع فراہم کرنے کی بجائے تکلیف پر صبر کریں، کیونکہ ایک دکھ کے بعد 2 سکھ ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر و شکر کرنا سیکھیں اور ہمیشہ ہماری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ چوتھی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے نیک اور صالح عورت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک اور صالح عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ مرد کو نیک صالح عورت اور اسی طرح عورت کو نیک صالح مرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ در حقیقت میاں بیوی کا تعلق 2 طرفہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نیک شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہو، اسی طرح ایک نیک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند نیک اور صالح ہو۔ اب اگر دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اسلام میں جہاں شوہر کے حقوق کی بات کی گئی ہے، وہاں بیوی کے حقوق کی طرف بھی سختی سے توجہ دلائی گئی ہے۔ آج میاں بیوی یہ کہتے ہوئے جان چھڑوا لیتے ہیں کہ اس نے کون سے حقوق پورے کیے جو میں اس کے حقوق پورے کروں۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انتہائی کم عرصے میں ازدواجی تعلقات میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی ہے وہ نعمتیں کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں عطا کی گئی
وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پا گیا۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصاحب پر صبر کرنے والا بدن اور نیک اور صالح عورت، یہ 4 نعمتیں جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پرسکون گزارے گا بلکہ اخروی زندگی میں بھی فلاح پائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، با امید دیدار۔